بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دے یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جو افراد خود کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے نہایت ماہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لباس جس کو پہن کر تم اپنی قبروں اور مسجدوں میں اللہ کی زیارت کرتے ہو وہ سفید لباس ہے۔ نہار منہ روزانہ پیدل چلا کرو، بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھی لمبی نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کریں۔ امرود بیج سمیت نہ کھاؤ، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھکن ہو جائے تو کشمش کا استعمال کریں۔ ایلوویرا کو ہر روز استعمال کرنے سے پیٹ کے گرد جمع زدی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی وزن میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسمانی وزن میں کمی لانے کے لیے اسے خالی پیٹ بطور مشروب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے ایلوویرا کے 3 سے 4 انچ کے ٹکڑے سے لیسدار مادہ نکال کر کیرے کے ساتھ گرائنڈ کر کے استعمال کریں۔ ایلوویرا جوس کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس یا کوئی بھی سبزی جیسا کہ گاجر یا بند گوبھی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ ایلوویرا کو سادہ پانی میں کوئی اور چیز شامل کیے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہار منہ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائے، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے پھٹے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کے امراض دور ہوتے ہیں۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ بدہضمی کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایلوویرا کا جوس قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایلوویرا کی جوس کو تلسی اور آملہ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایلوویرا کے جوس کو نہار منہ استعمال کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہر روز خالی پیٹ 1 گلاس پانی میں ایلوویرا کا 20 ملی لیٹر جوس استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اسے کسی بھی جوس میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلوویرا کا استعمال جہاں بے شمار فوائد کا حامل ہے، وہی اسے براہ راست کھانے یا اس کا مشروب بنا کر پینے سے پیٹ کے گرد جمی چربی زائل ہوتی ہیں اور مجموعی وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ جسمانی وزن میں کمی کے خواہشمند افراد اسے بطور مشروب روزانہ صبح نہار منہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان کو لگتا ہے پیسہ ہوگا تو گھر میں خوشی ہوگی، لیکن یقین جانیں کئی پیسوں والوں کو غم زدہ اور کئی غریبوں کو مکمل سکون میں بھی دیکھا ہے۔ گھر رشتوں سے بنتے ہیں اور رشتوں کو مال سے نہیں قائم کیا جا سکتا، رشتوں کو محبت و خلوص سے قائم کیا جاتا ہے۔ یرکان کے مریض پیٹ بھر کر کھانا اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کریں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سفید لباس بہتر، پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے میں ملبوس شخص کبر و غرور اور نخوت سے خالی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے رنگوں والے لباس میں متکبرین یا عورتوں سے مشابہت کا امکان ہے۔
اپنے مردوں کو بھی انہی سفید کپڑوں میں دفنانا چاہیے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چائیا نہیں پڑتی۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پالک لازمی کھائے۔ ایلوویرا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بڑھتا ہے یا خشک ہوتا ہے، اور اس کا استعمال جلد پر گہرے نشانات بھی نہیں پڑنے دیتا۔ جلد جل جانے کی صورت میں بھی اس کی جیل استعمال کرنے سے جلنے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جلد میں کولاجین کی مقدار بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کو نئے خلیے بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد شروع ہونے لگتا ہے اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میلا ہو جائے، بس جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت حضرت مقدام ابن معدی کرب سے ہے کہ کپڑا جب تک نیا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے، اور جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ہونٹوں کے ارد گرد بننے والے زخموں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایلوویرا جیل کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ان زخموں پر دن میں 2 مرتبہ جیل لگانے سے یہ تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناظرین، جب بھی دودھ کو ابالے تو اس میں الائچی شامل کر دے، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ روز لیموں کا اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن میں 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، اس سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے قبض موٹاپے سے حفاظت ہوتی ہے اور چہرے کی جلد بھی صاف رہتی ہے۔ آج کل زیادہ تر افراد کو بالوں کے مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں سرفرست بالوں کا جڑنا شامل ہے۔ جڑتے بالوں کو روکنے کے لیے ایلوویرا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایلوویرا میں موجود فروٹیولائک انزائمر متاثرہ بالوں کے خلیوں کی مرمت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنے یا ٹوٹنے کے بجائے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایلوویرا بالوں کے لیے قدرتی کنڈیشنر کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے سر کی جلد کی خشکی اور خارش کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈرائی کیے ہوئے بالوں پر ہفتے میں 2 بار ایلوویرا جیل استعمال کرنے سے ان کی قدرتی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے گردے قدرتی طور پر نمک کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ افادیت سے کام نہیں کرتے، تو انہیں اعضاؤں میں زیادہ پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ 1 چمچ شہد 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ داغ، دبے اور تمام جھریاں ختم ہو جائے گی۔ متلی اور کے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دے، شفا نصیب ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو وہ روزانہ نمک کم سے کم کھائے۔ اناردانہ، سبز پودینہ، ادرک اور لہسن ہم مزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے
دل کے بنوال کھل جائے گی۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ عورت اگر زیتون کا تیل استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پی لیں۔ نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائے۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھایا جائے تو موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بلم کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا ورتا بنا کر کھائے۔ بینگن بلم کا دشمن ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف شامل کر کے پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جائے گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے پرہیز کریں۔ دہی میں چندانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائے۔ اس سے قبض، موٹاپا اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے۔ چہرے کے ایسے بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، ان پر فٹکری اور پانی سے مساج کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ سفید زیرے کا استعمال کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جہاں دیمک کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھو۔ اگر ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے یا ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو تو دودھ زیادہ پیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو۔ خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ مہندی کے پتوں سے بال دھونے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا درد ہو تو اناردانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کریں۔ ناظرین، ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین، سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو جائے تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ مکی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چائیاں نہیں پڑتی۔ ماہرین کے مطابق ایلوویرا جیل کی ٹھنڈی تہ لگانے سے حساس یا سوجن والی جلد کو فوری راحت مل سکتی ہے۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے رات کو چہرے پر ایلوویرا جیل استعمال کرنا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلوویرا جیل میں موجود کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے جس سے جلد کی چمک اور لچک میں بہتری آتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ایلوویرا جیل جلد کو ہموار بناتا ہے، جھریوں کو کم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ مہاسوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا کو کم کرنے میں بھی ایلوویرا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مہاسوں کی وجہ سے پریشانی ہے تو رات کو ایلوویرا جیل کا استعمال کرنا آپ کی جلد کو بہتری کی حالت میں لا سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمو کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں میں میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تیل، 3 بادام پانی میں بھگو دے۔ صبح گٹلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لے۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں سے بچاؤ کا خزانہ ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، آنکھ میں احترام، لفظوں میں نرمی، اخلاق میں اعلیٰ ظرفی انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اگر زندگی کی تلخیاں اور تکلیفیں آپ کے اخلاق کی مٹاس و نرمی چین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ صرف سانس لینا زندگی کی علامت نہیں،
बाज़मीर होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी हमसदा की आंख से आंसू चुरा कर उसके चेहरे पर खुशियां बखेरना अजीम नेकी है। अल्लाह ताला हमें आजिज़ इनकिसारी, दरगुजर और तौबा करने वाले खास लोगों में शामिल फरमाए। नाज़रीन, सीने की जलन का मसला हो तो केला कालिया करो, आराम आ जाएगा। दिल की बीमारी का मसला हो तो सबस प्याज की चटनी बनाकर खाया करो। शाम के वक्त प्याज खाना नुकसानदेह होता है। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आती हो तो दोपहर को पानी कसरत से पिया करो। इंजीर खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल बंदे के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करके पीने से कमर के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। खीरे के रस में बादाम का इर्क डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा जवान नजर आएगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आंखों की नजर में इजाफा हो जाता है। जो रोजाना दही का इस्तेमाल करता है उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें,